बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यूसुफ़ हूँ और आप मुझे यूट्यूब के चैनल, मेरा दूसरा चैनल है ज़िंदगी आसान बनाओ, उस पर देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको टूरिज़म के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी हुई है कि शुमाली इलाका जात इतने खूबसूरत हैं और उनके मनाजिर देखकर दिल को इतना सुकून पहुंचता है, आप सारे गम भूल जाते हैं, आप वहाँ पर फ्रेश हो जाते हैं। तो अब बहुत सारे हमारे दोस्त हज़रात भाई बहन जाते हैं वहाँ पे और उनको बहुत सारे मसाइल वहाँ पर दरपेश होते हैं। तो उस सफ़र के लिए मैंने एक सोचा कि आप लोगों की हेल्प के लिए वो ऐसा तरीका बताऊं कि जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, अभी मैं पिछले दिनों हो के आया हूँ वहाँ से, तो वो आपको भी वो ताकि मुश्किलात पेश ना आए। तो उसमें तैयारी में सबसे पहले यकीनन आप लोगों ने अपनी गाड़ी, टूरिस्ट, ये वो उसका इंतज़ाम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मैं अगली एपिसोड में बात करूँगा। तो इस सिलसिले में काफ़ी सारे एपिसोड होने वाले हैं, इनको लगातार आप देखिए और पूरा देखिए ताकि कोई एक पार्ट रह ना जाए। कि अगर आप आधी पूरी देखेंगे, आधी पौनी, तो उससे ये होगा कि एक ज़रूरी बात आपके गोश गुजार होनी थी वो रह गई, जिसका नुकसान आपको वहाँ पर आएगा और वो फिर आप याद करेंगे कि ओहो ये तो गड़बड़ हो गई। सफ़र की तैयारी में पहले मैंने सबसे पहले रखा है दवाइयों को। दवाइयाँ वो जो आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों की रेगुलर रूटीन में होती हैं, वो तो होनी है, ज़रूर होनी है। लेकिन इसके अलावा जैसे हाजमे की पक्की वगैरह, कुछ पेट की ख़राबी, उल्टी के लिए मोशन वगैरह की दवाई, ये ज़रूरी होती हैं। छोटा मोटा कोई ज़ख़म लग जाए तो उसके लिए जो ऑइंटमेंट्स, ज़ख़मों के लिए चीज़ें वो रख लें। बुखार के लिए गोलियां, और बच्चे हैं तो उनके लिए लाज़मी बात है कि वो फ्लूइड्स जो आते हैं, सिरप वो रखें। गले की खराश और एलर्जी की दवाइयाँ भी रख लें। खट्टी मीठी टाफ़ियाँ रख लें, क्योंकि सफ़र के दौरान दिल मतलाता है काफ़ी लोगों का। एक जो आजमूदा नुस्खा है हमारा, वो ये कि बच्चों को ख़ास तौर पे जब पहाड़ों में सफ़र करना पड़ता है तो वो चूँकि घूमती है गाड़ी लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे, तो उससे बच्चों में कै आती है, उनको मतली होती है। तो इसका तदारुक सुबह पहले करके जाएं। सुबह जब वो सफ़र पे निकलने शुरू हुए तो उससे पहले प्याज का एक टीस्पून, छोटा 1 टीस्पून बच्चे को दे दें। मुश्किल ज़रूर होती है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। ये एक टोटका है लेकिन आजमूदा है। और प्याज कैसे करें, जिस जगह पर आप रहें उन्हीं से प्याज ले लें, उन्हीं से वो कूटने के लिए मोंगरी ले लें और उसको फिर निचोड़ के 1 चम्मच पानी का निकालें और बच्चों को दें। इस पानी का असर जो आप उल्टी की सूरत में जो ग्रेविनाइट देते हैं वो उससे भी ज़्यादा पुर असर है। आप ग्रेविनाइट ज़रूर रखें साथ अपने, ऐसा ना हो कि इसकी वजह से ग्रेविनाइट भूल जाएं। दूसरे नंबर पर हैं आपके कपड़े। डेफिनेटली आप मौसम के लिहाज से आप कपड़े रखेंगे। गर्मियों में ही वहाँ जाना होता है, सर्दियों में तो वहाँ जाना सिर्फ मुहिम जू किस्म के लोग जा सकते हैं, आम लोग और बच्चे तो नहीं जा सकते। बहुत सर्दी होती है, बर्फ़ होती है। लेकिन अगर आप गर्मियों में जाते हैं, जैसे अभी जुलाई अगस्त है, तो इसमें ये मत सोचें कि गर्मी है तो वहाँ ठंड की ज़रूरत नहीं, ठंड नहीं होगी। वहाँ आपको जैकेट रखनी पड़ेगी और जुराबें, और बाज़ जगह पर जैसे दोसाई वगैरह है, वहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो वहाँ पे आपको गर्म टोपी भी रखनी होती है, जुराबें रखनी होती हैं। इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। जहाँ तक ट्राउज़र्स और शर्ट्स का ताल्लुक़ है, तो आप जितने दिन का ट्रिप है उतनी शर्ट्स रख लें और उससे चाहे कम ट्राउज़र रख लें। ट्राउज़र में एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर वो जेब वाले हों ना, जिसके के अंदर मल्टीपल जेबें होती हैं, तो वो सबसे बेहतर है। और उन जेबों के ऊपर वेलक्रो लगा हुआ हो या बटन लगे हुए हों ताकि आपकी चीज़ उसमें से गिरे नहीं। काफ़ी चीज़ें आपको उसमें रखनी पड़ती हैं। या इसके साथ आप एक पाउच, अगर जो मर्द हैं जैसे औरतों की तरह मर्द पाउच रख लेते हैं, वो गले में एक कंधे पे लटक जाता है ऐसे करके, और उसके अंदर आपकी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें आ सकती हैं ताकि वो गुम ना हो और हर वक्त आपके साथ रहें। इसके लिए एक और जो जेब वाला एक बेल्ट आती है, वो बेल्ट भी रखी जा सकती है। या पाउच रखें
یا بیلٹ رکھیں جس کے اندر چیزیں آ سکیں، تاکہ راستے میں کہیں گر جائے تو آپ کو فکر نہ ہو، کوئی استعمال کر لے، ڈسیبل ہو جاتا ہے اور پھر ضرورت کے وقت وہ انیبل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے بینک سے ایک دفعہ یہ پریکٹس کر کے جائیں۔ اچھا جی، دوسری ایک اہم چیز آپ کے شوز ہیں، جوتے ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہے۔ اس کے لیے میرا تجربہ یہ ہے، میں آپ سے سجیسٹ یہ کروں گا کہ 2 قسم کے جوتے رکھیں۔ ایک وہ جیسے جاگر ہے وہ رکھیں تاکہ پتھروں میں اور اونچی نیچی جگہ پہ چلنے میں آپ کو آسانی ہو، اور دوسرے ایک کراکس جو یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے، ربڑ کے بنے ہوئے جوتے ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کے رکھیں تاکہ پانی سے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ 2 طرح کے جوتوں کو میں سجیسٹ کروں گا، باقی زیادہ جوتے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا، وہاں پہ سم کارڈ، جیسے گلگت بلتستان میں آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو عام سروس یو فون، ٹیلی نور وغیرہ ان کی سروسز اویلیبل نہیں ہیں، وہاں صرف ایس کام کی سروس اویلیبل ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ ایس کام کی ایک سم خرید لیں وہاں سے۔ ان ڈاکومنٹس میں جو آپ چیزیں رکھیں گے، ظاہر ہے اس کے اندر ATM کارڈ بھی ہوگا، تو ATM کارڈ کو بہتر یہ ہے کہ اپنی بینک کی اپلیکیشن سے اس کو ڈسیبل کر کے جائیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے راستے میں کوئی میموری کارڈ یا کوئی الیکٹرانک ڈیوائس لینے کی، تو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہاں سے نہ لیں۔ میں ایک دفعہ وہاں تجربہ کر چکا ہوں، تو وہ 2 نمبر جو ہے نا میموری کارڈ مل رہا تھا، جس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پینے کا پانی یہ ازحد ضروری ہے، اپنے ساتھ رکھیں، اور ایک چھوٹی بوتل اپنے ہاتھ میں رکھیں، جہاں بھی جائیں وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کھانا ہے، کھانے کو مینیج کیا جاتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 ٹائم کھائیں، صبح ناشتہ کریں اور شام کو کھانا کھائیں، اس سے بہت آسانی ہوگی۔ ایک تو تھوڑا کم کھانا کھائیں گے تو پیٹ خراب نہیں ہوگا، اور دوسرے کہ آپ کو سفر میں آسانی ہوگی۔ شام کو آپ کو کھانے سے پہلے بھوک لگے گی، تو اس کے لیے آپ کے پاس خشک میوہ جات اور بسکٹ وغیرہ ہونے چاہیے، فروٹ ہونے چاہیے، اور اس میں کوشش کریں جیسے کھجور ہوتی ہے اس میں، تو اور کوئی جنک فوڈ نہ رکھیں۔ جنک فوڈ جو ہے نا وہ بچوں کو بھی خراب کرے گی، آپ کو بھی خراب کرے گی۔ گھر میں کھاتے رہتے ہیں، لیکن سفر میں یہ جنک فوڈ جو پیک مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، مزیدار تو لگتی ہیں لیکن یہ خراب کرے گی، اس سے اوائڈ کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ کے بچوں کا خراب ہو گیا، تو وہ سیر و سیاحت تو گئی بار میں، پھر آپ کو اپنی جان کی فکر پڑ جائے گی۔ دودھ پیتے بچہ اگر ساتھ ہے تو اس کے لیے بڑی خاص کیئر کی ضرورت ہے۔ بچوں کو اکثر ایسی جگہوں پر لوز موشن وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اگر ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے، میرے ساتھ میری بیٹی اب ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، تو اس نے یہ بتایا ہے، اس کے اپنے بچے کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ پریکٹس، یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جس کے اوپر ہم عمل کر چکے ہیں۔ تو لوز موشن کی صورت میں اس کو اینٹی بایوٹک تک وہ پہنچ گیا تھا، اتنی زیادہ اس کے موشن شروع ہو جائے تھے، پمپر جو ہے نا وہ ختم ہی ہو گئے۔ اصول بیان کرتے ہیں ڈاکٹر KYB، K فار پوٹاشیم یعنی کیلا دیں، Y فار یوگرٹ دہی دیں ساتھ، اور B بریسٹ فیڈ کرائیں۔ اس دوران اس کو کوئی اوپر کی چیز جو آپ سیریلیک وغیرہ دے رہے ہیں وہ بھی بند کر دیں۔ اس صورت میں اگر اس کو موشن ہو گئے ہیں تھوڑے بہت، تو اگر تھوڑے ہیں تو وہ بڑھ جائیں گے، اس کو سنجیدگی سے لیں، ورنہ وہ بچہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، مشکل ہو جائے گی، آپ کا سفر، آپ کی ٹورزم خراب ہو جائے گا۔ جب آپ ہائٹ پہ جاتے ہیں، یہ دوسائی کا علاقہ ہے یا اس کے بعد خنجراب پاس ہے، وہاں جاتے ہیں، تو وہاں پہ آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہے، یعنی 15-16 ہزار فٹ سے جب زیادہ بلندی آتی ہے تو آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور وہاں جیسے چلتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ بزرگ بڑے یا نوجوان بھی ایون کہ جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جن کو سانس کی تکلیف ہے، ایستھمیٹک ہوتے ہیں بہت سارے، ایون چھوٹے لوگ بھی، چھوٹی عمر کے لوگ بھی، اور جن کا دل کا مسئلہ ہے، تو ایسے لوگوں کو بالکل وہاں نہ آنے جانا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ وہ انفینٹس، چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے جو بول کے بتا نہیں سکتے اپنی تکلیف، ان کو تو کسی صورت میں ہی لے جائیں، احتیاطاً ان کو ادھر ہی رکھیں،
ہم نے وہاں کیسز دیکھے ہیں، ایمبولینس کے اندر ڈال رہے ہیں بزرگوں کو، بچوں کو. ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ ایک چھوٹی بچی تھی، وہ نیلی پڑ گئی تھی، آکسیجن اس کی سانس بند ہو گئی تھی. تو اس کو اوائڈ کریں. چھوٹے بچے کو گاڑی میں ہی رکھیں، اس کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھ جائے اور اس کو چلائیں نہیں. اور جو اس طرح مریض ہیں، جو دل کے مریض اور سانس کے مریض، ان کو تو وہاں لے ہی نہیں جائیں، بالکل ہی وہاں پر نہ لے جائیں. جب سامان آپ پیک کرنے لگیں تو اس میں آپ اس کو ایسے تقسیم کریں کہ ایک بیگ، 2 بیگ ہونے چاہیے. ایک بیگ جو بس کی چھت پہ، میں اس ٹورزم کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر افراد زیادہ ہوں اور آپ کی اپنی گاڑی نہ ہو، اس چھت پہ ہوگی. اور دوسرا بیگ آپ کے پاس اندر ہوگا جس کے اندر فوری ضرورت کی چیزیں ہوں گی. اپنے ساتھ لوشن، کریم وغیرہ وہ بھی رکھ لیں. کئی جگہ پہ خشکی ہو جاتی ہے، ہونٹ خشک ہونے لگتے ہیں، گلا خشک ہونے لگتا ہے، تو اس کی ضرورت پڑتی ہے. مونزا وغیرہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہاں 18 ڈگری پر 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہمارے لیے یہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی اس 18 ڈگری پہ جو دھوپ تھی وہ ناقابل برداشت تھی. تو اس کے لیے سکن بڑی اس کو مشکل پیش آ رہی تھی اور لوشن وغیرہ کی ضرورت پیش آتی ہے. ہاں، وہاں پہ طہارت خانے جیسے ہمارا قومی کردار ہے، ہمیشہ گندے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے اپنا ٹیشو پیپر ساتھ ضرور رکھیں صفائی کے لیے، ورنہ مشکل پیش آ جائے. جتنے افراد چل رہے ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے ہر فرد کے لحاظ سے 4-5 پولیتھین بیگ، جس کو شاپر کہتے ہیں، 8-10 انچ کا، وہ ضرور ہونا چاہیے. بہت ضروری اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ اگر آپ اپنی گاڑی پہ جا رہے ہیں، بے شک وہ 4 ویل ڈرائیو ہے، پراڈو، پجارو وغیرہ کچھ بھی ہے، اور آپ بہت ایکسپرٹ ڈرائیور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو ایکسپرٹ اندر نیچے جو پلینز ہیں اس کے اوپر بناتے رہیں. لیکن پہاڑوں پہ یہ مزاج بالکل نہیں چلتا. ہم نے وہاں 2 ایسے حادثات دیکھے کہ وہ لوگ فیملی سمیت گرے اور وہ گاڑی بالکل پچک گئی، کلیپس ہو گئی، اور اندر ان کے کچھ نہیں رہا، وہ سب ختم ہو گئے. اس کا سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دوسائی وغیرہ ایسی اونچی جگہوں پہ جانا چاہیں، اور جتنے میڈوز ہیں، میڈوز کہتے ہیں کہ جو پہاڑوں کے اوپر میدان ہوتے ہیں نا، چراگاہ وغیرہ میڈوز، تو وہاں بہت سارے وہ ہیں بنے ہوئے، سیرگاہیں بنائی ہوئی ہیں. تو ان پہ جانے کے لیے بھی آپ اپنی گاڑی استعمال مت کریں. جو لوکل لوگ جیپ پر لے جاتے ہیں وہ بہت ایکسپرٹ ڈرائیور ہوتے ہیں، وہ سال سے 15-20 سال سے وہ ایک ہی طرح کے روٹ پہ چل کے، ان کا کبھی ایکسیڈنٹ، ان سے ہم نے پوچھا ہے، کبھی ان کے علم میں نہیں آیا. لیکن جو لوگ اپنی گاڑی لے کر چلے جاتے ہیں تو ان کے آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ان کے نہ گاڑی کا کوئی انجر پنجر بچتا ہے، نہ انسانوں کا بچتا ہے. یہ بہت ضروری چیزیں تھیں جو تیاری کے سلسلے میں یہ میں نے بتائی ہیں. ان کو سیریس لیں، اور ابھی اگلے ایپیزوڈ آپ دیکھتے رہیں کہ جس کے اندر مزید آپ کے سفر کے بارے میں ایپیزوڈز آئیں گی، اور کہ وہاں پہ کیسے کام کرنا ہے، اور کون سے ٹورزم آپریٹر کس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، اور بہت ساری معلوماتی چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں امیوزمنٹ وغیرہ کی بھی ویڈیوز اور ویلاگ جو میں نے بنائے ہیں وہ بھی میں اپلوڈ کروں گا، تو اس کو آپ ضرور دیکھتے رہیں. انتہائی معلوماتی ہوں گی آپ کی. شکریہ. السلام علیکم.